بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 17 اگست اور اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کے اقتدار کو دوام ملے، جواز ملے اور وہ طویل دورانیے تک پاکستان پہ حکمرانی کریں. یہ ان کا خواب ہے، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں اس کے بالکل برعکس ہیں. ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے اور خاص طور پہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں تو کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ. غیر ملکی میڈیا میں، عالمی ذرائع ابلاغ میں 2 رپورٹس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہیں، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے جو امریکہ کے دورے ہیں اس کے بارے میں عالمی ذرائع ابلاغ کیا کہہ رہا ہے، وہ کتنے کامیاب ہوئے، اور جو لالی پاپ دیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، وہ لالی پاپ جو ہے وہ کہیں گلے کا پھندا تو نہیں بن جائے گا. اس پہ بات کریں گے. اور کیونکہ ہمارے جو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہاں پہ ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن پہلے ہم لیں گے صورتحال کا جائزہ. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، گلیشیئر پھٹے ہیں. بادل پھٹنے سے اب تک ہمارے 350 جو ہیں وہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، کیونکہ بارشی جو سیلابی ریلے تھے وہ اس حد تک خوفناک تھے کہ گاؤں کے گاؤں بہہ گئے اور پکی عمارتیں، پکے گھر، پکے پلازے جو ہیں وہ کنکریٹ کے بنے ہوئے، وہ بھی ان سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے. بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے. کسانوں کے ٹریکٹر، ٹرالی، جانور سب پانی کی نظر ہو چکے ہیں. یہ تباہی کے مناظر جو ہیں وہ ہر طرف نظر آ رہے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. تو گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے جو کچھ کرنا ہے، لیکن مخیر حضرات کو بھی آگے آنا چاہیے اور وہاں پہ جا کے ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ بونیر سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ بونیر ہے، اس کے بعد باجوڑ ہے، اور پھر خیبر پختونخوا کے جو ضلع بونیر کے نواحی علاقے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آزاد کشمیر، منگورہ ہے، سوات ہے خیبر پختونخوا میں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. شانگلہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کے مظفر آباد اس کے ملحقہ علاقے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. بنیادی ڈھانچے جو ہیں، انفراسٹرکچر، وہ تباہ ہو چکے. کئی سکول بہہ گئے اور ایک سکول میں بچوں کو بڑی مشکل سے بچایا گیا. تو جنہوں نے بچایا ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی بارشی جو سیلابی ریلے تھے اس میں، اور اس کے بعد جو مٹی کے تودے آئے اس میں وہ دب کر رہ گئے اور ان کو بعد میں لوگوں نے نکال رہے ہیں. یہ سارے تصاویر جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور جنازے بھی ساتھ ساتھ اٹھ رہے ہیں. یہ تو ہے ہماری تباہی کے مناظر. لیکن میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ حکومت تو جو کچھ کر رہی ہے، مخیر حضرات بھی آگے بڑھیں اور ہمارے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں متاثرین کو مدد کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، سفید پوش ہیں، لیکن ان کا سب کچھ بہہ گیا ہے پانی میں. ان کی مدد کرنی چاہیے اور خاموشی سے کرنی چاہیے. اب آتے ہیں ہمارے حکمرانوں کی طرف. حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمرانوں کے بدستور اللے تللے ہیں اور وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اور جواز بخشنے کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب دورہ امریکہ کو بہت زیادہ وہ اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس دورہ امریکہ کے بارے میں عالمی ذرائع ابلاغ کیا رپورٹ کر رہے ہیں، امریکی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اس کے میں آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتا ہوں کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کہ حالیہ ہفتوں میں پاک فوج کے سربراہ نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ نجی ظہرانہ کیا، یعنی کہ لنچ کیا، جس میں صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ معدنیات اور تیل کے منافع بخش معاہدوں کا وعدہ کیا. حالانکہ پاکستانی حکام کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تیل اور معدنیات کے وہ وسیع ذخائر کہاں ہیں جن کا ٹرمپ ذکر کر رہا ہے. نیو یارک ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کہ اس نئے تعلق کی مرکزی شخصیت کوئی سول رہنما نہیں
بلکہ پاکستان کے فوجی سربراہ سید عاصم منیر شاہ ہیں، جنہوں نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کے بعد زیادہ عوامی کردار اختیار کیا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا اعلیٰ سطحی دورہ کر چکے ہیں، جبکہ سویلین رہنما یعنی وزیر اعظم شہباز شریف ابھی تک صدر ٹرمپ سے نہیں ملے، اور صرف ملے ہی نہیں بلکہ ان کو ٹیلی فون کال بھی ابھی تک نہیں آئی۔ گو کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مبارکبادیں بھی دے چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن امریکن پریزیڈنٹ کی کال نہیں آئی۔ پاکستانی حکام نے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ان ملاقاتوں میں امریکہ کے سامنے خود کو قیمتی معدنیات اور بٹ کوائن مائننگ کے مرکز کے طور پر پیش کیا تھا، جس کے بعد صدر ٹرمپ کی حمایت یافتہ کرپٹو کمپنی نے پاکستان کی کرپٹو کونسل کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس کے ساتھ پاکستان نے امریکہ سے کپاس اور تیل سمیت مزید درآمدات کا وعدہ بھی کیا، اور امریکی کاروباری شخصیات کو پاکستان میں مائننگ منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ یہ تو ہے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ چل رہی ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی کہا کہ پاک امریکہ میں نظر آنے والی حالیہ گرم جوشی مدت تک برقرار رہ پائے گی یا نہیں، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد کرپٹو اور معدنیات میں سرمایہ کاری ہے، لیکن کرپٹو یا قومی معدنیات پر کسی معاہدے کو حقیقت بننے میں کئی برس لگ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان امریکہ کو فوری طور پر کیا دے سکتا ہے یہ بھی ابھی واضح نہیں۔ یہ ہے وائس آف یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے۔ اور فیلڈ مارشل کے چین اور امریکہ کے ساتھ بیک وقت دوستانہ تعلقات کے دعوے کے برعکس نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے قریبی تعلقات کے ساتھ ساتھ گرم جوشی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، اور یہ تعلقات اب تجارتی سے بڑھ کر عسکری اشتراک تک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان نے چینی طیاروں اور میزائلوں سے بھارت کے لڑاکا طیاروں کو تباہ کیا۔ عاصم منیر کے دورہ واشنگٹن سے قبل پاکستان نے چین سے 10 جدید ترین لڑاکا طیارے جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر بھی وصول کیے ہیں، اور امریکہ چین کی جانب سے پاکستان میں کی گئی سرمایہ کاری یا دفاعی نظام اور معاشی مفادات کی تکمیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے متعدد عالمی ماہرین پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی کے مستقبل پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ گرم جوشی طویل المدتی ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل بتایا ہے کہ جس کا جو آپریٹنگ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ حالیہ ہفتوں میں جو جنرل صاحب نے ملاقات کی تھی صدر ٹرمپ سے، اور جن معدنیات کا ذکر کیا تھا اور جس کرپٹو کرنسی کا ذکر کیا تھا، تو نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ یہ منافع بخش معاہدوں کا جو وعدہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام کو تو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ تیل اور معدنیات کے وہ وسیع ذخائر کہاں ہیں جن کا ٹرمپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب سچویشن ہے دورہ امریکہ کی۔ حقیقت حال یہ ہے کیونکہ دورہ امریکہ کو جنرل صاحب بہت زیادہ بیچ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہر طرف بات ہو چکی ہے اور میں ناگزیر ہوں۔ اور جب امریکہ سے کوئی ایکسٹینشن لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ناگزیر جو ہے وہ کوئی اور ہو جاتا ہے، وہ شاید پھر ناگزیر نہیں رہتے کیونکہ انہیں پھر گھر بھیجا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یونیفارم میں تو آپ کسی سے بھی یونیفارم پہن کے مل سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور سادہ کپڑوں میں کوئی ملے گا تو آپ اسے پکڑ لیں گے۔ تو بہرحال صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے۔ ایک اور خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے، تو میں نے کہا ذرا عالمی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ ایک اور خبر اور یہ ہے اسٹیو ہانک ہیں، امریکی ماہر معیشت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سمیت اشرافیہ چاہتی ہے کہ کوئی بیرون ملک پیسے کی بیرون ملک منتقلی کے نظام کو چیلنج نہ کرے، یعنی خاموشی سے اگر منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو ہونے دیں۔
فیلڈ مارشل سمیت اشرافیہ چاہتی ہے کہ کوئی بیرونی ملک پیسے کی منتقلی کے نظام کو چیلنج نہ کرے، یعنی جو پیسہ آ جا رہا ہے اس پہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آتا جاتا رہے، یعنی کہ منی لانڈرنگ ہوتی رہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ 2 سال سے 6-8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں قید تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیو ہانک ہیں، امریکی ماہر معاشیات ہیں، وہ یہ اپنا کالم لکھا ہوا ہے، میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ۔ اسٹیو ہانک لکھتے ہیں یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وجہ سے عمران خان 2 سال سے 6-8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں قید تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے کپتان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کب کا موت کے منہ میں جا چکا ہوتا، اور عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور دنیا کے عظیم ترین کرکٹر میں سے ایک ہیں۔ ان کے لیے 5 اگست 2025 ایک افسوسناک دن ثابت ہوا، کیونکہ جھوٹے مقدمات میں انہیں سزا سنائی گئی تھی۔ اسٹیو ہانک لکھتے ہیں کہ میری عمران خان سے آخری گفتگو 2 اپریل 2023 کو ہوئی، کیونکہ ہم نے 1.5 گھنٹے زوم پر بات کی، اور میں بالٹیمور میں تھا اور عمران خان لاہور میں، اور یہ سنجیدہ گفتگو آدھی رات کے بعد تک جاری رہی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو فکر نہیں تھی اور عمران خان صاحب تیاری نہیں کر رہے، عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، عمران خان صاحب کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، روڈ میپ نہیں ہے، تو یہ روڈ میپ کی گواہی مل رہی ہے کہ امریکی ماہر معیشت ہیں وہ اسٹیو ہانک جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کا تختہ الٹ دیا گیا تو اس کے بعد عمران خان نے اگلی حکومت کی تیاری شروع کر دی تھی، اور اسٹیو ہانک کہتے ہیں کہ ان سے میری 2 اپریل 2023 کو جو گفتگو ہوئی وہ 1.5 گھنٹے تک تھی، زوم پر تھی، اور اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیسے کرنا ہے۔ تو اسٹیو ہانک کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا مرکز معاشی پالیسی تھی، اور لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا، ہم نے پاکستان کو اس کے معاشی بحران سے نکالنے کے لیے سنجیدہ گفتگو بھی کئی دفعہ کی، اور ہم نے اپنی بات کا آغاز روپے کی قدر سے کیا، جو جون 2021 میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی 48% قدر کھو چکا تھا۔ اسٹیو ہانک کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کو معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے کرنسی بورڈ بنانے کا بھی مشورہ دیا، کیونکہ مقامی کرنسی کی گراوٹ سے ملکی معیشت کو ہونے والے نقصانات اور دیگر اثرات کے باعث یہ ماڈل پہلے متعدد ممالک میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسٹیو ہانک نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس روز عمران خان کے ساتھ 2023 میں بلغاریہ میں قائم کرنسی بورڈ پر کافی گفتگو ہوئی، اور 1997 میں بلغاریہ کو ہر ماہ 24% کی مہنگائی اور بینکنگ بحران کا سامنا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے مشوروں پر عمل کیا اور کرنسی بورڈ قائم کیا، اور اس کے بعد ان کی معیشت سنبھلنا شروع ہو گئی، اور 1998 تک بینکنگ نظام دوبارہ مستحکم ہو گیا، اور معیشت کی گراوٹ ترقی میں بدل گئی، اور زر مبادلہ کے ذخائر 3 گنا بڑھ گئے۔ آج بلغاریہ کرنسی بورڈ کی بدولت یورپی یونین میں ایسٹونیا کے بعد دوسرا سب سے کم قرض رکھنے والا ملک ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ کرنسی بورڈ جو ہے پاکستان کرنسی بورڈ کی معیشت کو مستحکم کر سکتا ہے اور عوامی اعتماد میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس سے پاکستان معاشی دلدل سے نکل سکتا ہے، جس کی خاص بات ہے کہ روپے پر اعتماد کا فقدان اور سرمایہ کا انخلا اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں 2000 کے بعد سے لیے جانے والے مجموعی قرضوں کا 37% حصہ غیر قانونی طور پر ملک سے باہر منتقل ہو چکا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا 37% حصہ، تو میں آپ کو ایک صرف نمبر بتا دوں تو آپ خود حساب لگا لیجئے گا کہ وہ 37% حصہ جو ہم قرض لیتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، عالمی مالیاتی اداروں سے جو ہمیں قرض ملتا ہے، اس قرض کا 37% حصہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ میں اور آپ نہیں کرتے بلکہ ہمارے حکمران کرتے ہیں جن کے کنٹرول میں ہے سب کچھ۔ تو عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں 2000 کے بعد لیے جانے والے مجموعی قرض کا 37% حصہ غیر قانونی طور پر باہر منتقل ہو چکا ہے، اور دوسرے لفظوں میں پاکستان میں جو بھی سرمایہ آتا ہے
اس کا 37% حصہ نکال کر دبئی جیسے ممالک میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، جس کے باعث پاکستان کو بار بار قرض لینا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان 24 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہے اور ابھی گنتی جاری ہے۔ یہ صورتحال میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ خراب کیے جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کس حد تک سنجیدہ تھے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ بیرونی گواہیاں ہیں وہ آ رہی ہیں اور عالمی ذرائع ابلاغ شائع کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں مکمل طور پر پابندی ہے۔ تو دیکھیے اس ساری صورتحال میں جنرل عاصم منیر صاحب کو کیا ملتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔